آگے دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی بھی علم و دانش میں علی کا ہمسر نہ تھا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو خود رسول اللہ کے فرامین اور اصحاب رسول کے کلمات میں بیان ہوئی ہے، اور تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حقیقت پر یعنی کہ اس بات سے مولا کے علم پر بھی جو ہے یہ حدیث دلیل ہے۔ اس حقیقت پر بہترین گواہ ہے کہ خود امام کا بالائے ممبر یہ اعلان کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ کے عظیم علم و دانش کا مظہر ہے۔ سعید بن مسیب کے بقول یہ دعویٰ امام کے علاوہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام نے امام کو مامور کیا آپ لوگوں کو وضو و سنت کی تعلیم دیں۔ حضرت عائشہ جن کا علی اور فاطمہ کے ساتھ معاندانہ طرز عمل زمانہ رسول سے ہی ظاہر تھا، کہتی ہے کہ اعلیٰ عالم الناس بالسنہ، علی لوگوں میں سنت کی سب سے بڑے عالم ہیں۔ معروف تابعی عطا کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں فقیہ ترین شخص علی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی امام کو اصحاب رسول میں زاہد ترین فرد قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اہل سنت جو جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو امام کو نہیں مانتے، بظاہر وہ امام کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کی فکری اور سیاسی طور پر جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، ان کے مقام کو بتا رہے ہیں، احادیث کو نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں تو ہم ان کی ہی کتاب سے جو ہے ریفرنس دے کے بتائیں کہ یہ کتاب ہے، یہ آپ کی جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، یہ جو خود مقام امیر المومنین کو جو ہے بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہیں تک قرآن آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے اور یہیں تک میں آپ لوگوں سے سنوں گی۔ تو انشاءاللہ رات کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔